السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مارکہ 95 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مارکہ 92 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 5 آیہ مارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مارکہ 93 سے سٹارٹ کریں گے۔ چونکہ لیسن بہت آسان ہے تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں کہ لیسن شاید زیادہ مل گیا ہے، آیہ مارکہ بھی بہت چھوٹی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیة حتى يروا العذاب الألیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ ٹرانسلیشن۔ ان الذین حقت علیہم، بے شک وہ لوگ ثابت ہو گئی ان پر کلمۃ بات ربی کا آپ کے رب کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم اور اگر چاہ جائے ان کے پاس، کل آیۃ ہر نشانی، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم، فلولا کانت تو کیوں نہ ہوئی، قریۃ کوئی بستی، آمنت کے ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها تو فائدہ دیتا اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام، لما آمنوا جب وہ ایمان لے آئی، کشفنا کھول دیا ہم نے، عنہم ان سے، عذاب الخزی عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے ان کو، الی حین ایک مدت تک، ولو شاء ربک اور اگر چاہتا آپ کا رب، لا منا البتہ ایمان لے آتے، من فی الارض جو بھی زمین میں ہے، کلہم جمیعا سب کے سب، افانت تکرہ الناس کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں پر، حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، وما کان لنفس وہ نہیں ہے کسی جان کے لائق یا کسی جان کے اختیار میں، ان تؤمنا یہ کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اور کر دیتے ہیں ہم گندگی، علی الذین ان لوگوں پر، لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 93 سے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان پہ بہت سارے احسانات کیے، جیسا کہ پہلے بھی ہم ان کے بارے میں
پڑھتے آ رہے ہیں۔ ادھر جو صدق کا ورڈ ہے وہ عمدہ کے لیے بولا گیا ہے، جیسا کہ عرب میں بھی جب کسی کی عمدگی، کسی کی خوبصورتی، اعلیٰ معیار کے لیے صدق کا ورڈ بولا جاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرب کی زبان کے مطابق ہی ان کو آگاہی دے رہے ہیں، اور بتاتے کہ ایک جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو، جگہ بہت عمدہ۔ جب ان کو فرعونیوں سے نجات مل گئی تو اس کے بعد جو سلطنت تھی ان کے ہاتھ آ گئی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کا جانشین بنا دیا، جیسا کہ پہلے بھی ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بعد ایک جانشین مقرر کرتے ہیں، اور اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ آزمائش۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اور مقامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پہ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور بھی مقامات جیسے سورہ کہف میں بھی فرمایا، تو ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ اور یاد ہے کہ بنی اسرائیل کے جو مقامات تھے، مصر، شام، فلسطین، یہ ان کے علاقے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سلطنت سے نوازا تھا، بہت سرسبز یہ علاقے تھے، بہت خوبصورت، جہاں ہر طرح کے پھل اور میوہ جات دستیاب تھے، سرسبز باغات تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان زمینوں کو بہت ہی زیادہ حسن بخشا تھا، تو ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اسی لیے آیہ مبارکہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ، اور ادھر رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ رزق سے مراد ہر چیز ہو سکتی ہے جو انسان کی ضروریات ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہو سکتا ہے، اور بھی جو سامانی معیشت ہے وہ بھی، اس کے علاوہ علم بھی ہو سکتا ہے، ہنر بھی، فن، الغرض جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کو ملے، دستیاب ہوں، اس کے لیے اس شہرت کا باعث ہو، فخر تکبر کا باعث ہو، سب کچھ ہر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، ان کو علم سے بھی نوازا تھا، جیسا کہ ان کو تورات بھی عطا کی، ان کے اندر انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا، ہر طرح سے ان کو مالا مال کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپس میں اختلافات کیا، آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، فرقہ برائیت میں جب مبتلا ہو گئے، تو یہ اختلافات کوئی ایسا نہیں تھا کہ جہالت کی وجہ سے، بلکہ ان کے پاس بہت زیادہ علم بھی تھا، ان کے اندر بہت بڑے بڑے علماء تھے، پلر قسم کے علماء موجود تھے، اسی لیے فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد۔ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے پھر انسان اختلاف کرتا ہے تو ایسا علم زیادہ نقصان دیتا ہے، ایسے پھر جو عالم ہیں وہ جاہل ہی کہلاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی، فرمایا غالباً نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، یہود 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور 73 فرقوں میں سے ایک جو ہے وہ حق پہ ہوگی، جو کہ فرقہ ناجیہ کہلائے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انسان قرآن و حدیث کو تھام لیتا ہے تو پھر وہ فرقہ ناجیہ بن جاتا ہے، اگر اس سے ہٹ کر چلے گا تو یقیناً پھر وہ حق سے ہٹا ہوا ہوگا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ جو فرقوں میں بٹ جانا، اختلافات کا شکار ہونا، یہ ہمیشہ ہی انسان کی پرانی روش رہی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ بھی 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اور یاد رہے کہ بعض اوقات اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں وہ کوئی بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے، بعض اوقات انسان انا کا شکار ہو کر
حسد بہت کا شکار ہو کر حق کو سامنے دیکھتا بھی ہے لیکن حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جیسا کہ یہود نے بھی کیا۔ وہ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، لیکن حسد، بغض، تعصب کا شکار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے قبول نہ کیا، تو اسی وجہ سے پھر مغضوب کہلائے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، آپس میں فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، تو آپ کا رب ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ کس چیز میں؟ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، کہ دنیا پہ تو یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ کون حق پہ ہے، کون فرقہ ناجیہ ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہی فیصلہ کرے گا اور کھڑے کھوٹے کو الگ کر دے گا۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، بس اگر آپ کسی شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو اتارا ہم نے آپ کی طرف، تو سوال کر لیجئے، پوچھ لیجئے، تحقیق کر لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے۔ ادھر آپ سے مراد اوورآل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو وحی کے مخاطب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد ہر سننے والا، پڑھنے والا مخاطب ہے۔ جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے ہیں وہ سب کو ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے قرآن و حدیث، اگر اس میں آپ کو شک ہے تو پھر جو اہل علم ہیں ان سے تحقیق کر لو۔ اور یاد رہے کہ ادھر یقرؤون الکتاب سے مراد بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ ان کو بھی کتاب عطا کی گئی تھی، ان کے اندر بھی بہت جید قسم کے علماء موجود تھے، جیسا کہ پہلے بھی بارہا بتایا گیا کہ بہت بڑے بڑے پلر تھے، بہت بڑے بڑے جید قسم کے علماء موجود تھے جو کہ اسلام بھی قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں شامل ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام کا لقب انہوں نے پایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو خطاب مل گیا۔ تو سرفہرست ان میں عبداللہ بن سلام، ابی بن کعب اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے، اور ایسے صحابہ کرام کو ایسا علم تھا کہ جو عام صحابہ کرام کو نہیں تھا۔ بعض اوقات وہ ان سے علمی باتیں سن کر بہت متاثر ہوتے، حیران ہوتے، پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے، فلاں علم ہمیں عطا کیا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا انہوں نے فرمایا ہے تو کہ اس میں کوئی شک تو نہیں، وہ درست فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا ہاں میں جواب دیتے کہ بالکل وہ درست فرما رہے ہیں، تو رات میں ایسے ہی لکھا ہے یا پھر انجیل میں ایسے ہی لکھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید تصدیق کر رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، البتہ تحقیق آپ کے پاس حق آ چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو بھی شریعت مطہرہ ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ بالکل بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے باقی لوگوں کو بتلانا مقصد ہے۔ مزید اس میں تاکید نظر آتی ہے کہ کسی اپنے پیارے کو انسان سنا کر دوسرے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر جو مخاطب ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی شریعت ہے، جو بھی قرآن و حدیث تم نازل ہوتا دیکھ رہے ہو، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں بالکل بھی شک نہ کرو، یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ آپ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ماننے کی بجائے سراسر انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ایسا کیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کی شریعت، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوانین نازل کیے ہیں، ان کو اگر انسان جھٹلاتا ہے
تو سراسر پھر خسارے کا باعث بنتا ہے۔ ایسے لوگ پھر خسارے کا نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ملنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے انسان گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو ایسا قبول کرے کہ دل کے اندر راسخ ہو جائے، جیسا کہ ہرقل بادشاہ نے بھی کہا تھا کہ اسلام کی شیرینی ایسی ہے کہ جب دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو نکال نہیں سکتا، وہ بھی دلوں کے اندر خلط ملط ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر اس کی چاشنی جذب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہی اسلام صحابہ کرام نے قبول کیا کہ اس کے اندر پھر شک کا شائبہ تک نہ رہا، ایسا انہوں نے دل و جان سے اس کو قبول کیا۔ تو انسان ایسا ہی اسلام قبول کرے بغیر کسی شک و شبہ کے، ایسا نہیں کہ ادھر اسلام قبول کیا اور پھر اس کے اندر ڈولتا رہے کہ پتہ نہیں میں نے جو قبول کیا وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے۔ اسی لیے پتہ کیا چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے ہی ایک مقام پہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کہ اس چیز کا علم حاصل کر لو۔ صرف زبانی کلامی کلمے کو تسلیم کر لینا، منہ سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، مکمل شریعت مطہرہ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر ایسے لینا کہ اس کو بغیر کسی شک و شبہ کے، جیسا صحابہ کرام نے قبول کیا اس کو لیا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے، اور اس کے بعد لیسن بہت ہی آسان ہے، یہ ہم لوگ تفسیر کا لیسن 95 تک پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔